کیا ہو اگر سورج اچانک غائب ہو جائے؟ کیا آپ ابدی اندھیرے کو سنبھال سکیں گے؟ سرد درجہ حرارت کو؟ خلا میں پرواز کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سورج ہمارے نظام شمسی کا واحد ستارہ ہے جو یہاں زمین پر موجود ہر چیز کو زندگی دیتا ہے۔ اگر یہ سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہم زندہ رہ سکیں گے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم پہلے 8.5 منٹ تک نوٹس بھی نہیں کریں گے، کیونکہ سورج کی روشنی کو ہمارے سیارے تک آنے میں اتنا وقت ہی لگتا ہے۔ لہٰذا اگر سورج غائب ہو بھی جائے تو اس کی روشنی کی آخری کرن آپ کی جلد تک پہنچنے میں 510 سیکنڈ لگیں گے۔ اور کشش ثقل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سورج ہمارے نظام شمسی میں غالب ثقلی قوت ہے۔ اس کے تمام 8 سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہم خلا میں اڑ جائیں گے؟ جی ہاں، لیکن فوراً نہیں۔ کشش ثقل کی قوت میں بھی رفتار ہوتی ہے۔ اپنی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی میں آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ کشش ثقل روشنی کی طرح تیز ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ زمین اب بھی حال میں غائب ہونے والے ستارے یعنی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہوگی، جس کے آنے والے اندھیرے کا کوئی سراغ نہیں ہوگا، لیکن صرف 8.5 منٹ کے لیے۔ جب سورج کی آخری شعاعیں ہماری زمین تک پہنچیں گی تو ابدی رات ہمارا واحد مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی لمحے جب سورج آسمان سے غائب ہوا، زمین 18 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے خلا میں سفر کرنا شروع کر دے گی۔ فرض کریں زمین کسی دوسرے سیارے کو نہ ٹکرائے یا کسی بلیک ہول میں نہ گرے تو یہ 43,000 سال تک سیدھی لائن میں حرکت کرتی رہے گی، اس سے پہلے کہ اسے مدار میں ایک اور ستارہ ملے۔ لیکن آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 2 سیکنڈ کے اندر چاند تاریک ہو جائے گا، کیونکہ سورج کی روشنی منعکس کرنے کے لیے نہیں ہوگی، لیکن ستارے پھر بھی چمکیں گے اور آپ کی بجلی تب بھی کام کرے گی جب تک کہ یہ شمسی پینل سے چلنے والی نہ ہو۔ تاہم کشش ثقل اور روشنی صرف وہی چیزیں نہیں ہیں جن کے لیے ہم سورج پر انحصار کرتے ہیں۔ پودوں کو فوٹوسینتھیسس کے لیے سورج کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی کو توانائی میں بدلنا یہ ہے کہ پودے کیسے زندہ رہتے ہیں۔ سورج کی روشنی کے بغیر زیادہ تر چھوٹے پودے دنوں میں مر جائیں گے۔ بڑے درخت اپنے سست تحول کی وجہ سے کئی دہائیوں تک زندہ رہیں گے۔ زیادہ تر جانور آہستہ آہستہ مر جائیں گے۔ مرنے والوں کو کھانا کھلانے والے صرف اسی وقت تک باقی رہیں گے جب تک کہ وہ جم نہ جائیں، کیونکہ ایک ہفتے کے اندر زمین پر اوسط درجہ حرارت 32 ڈگری فارنہائٹ تک گر جائے گا اور پہلے سال کے اختتام تک منفی 150 ڈگری نیا معمول ہوگا، اور یہ اس وقت تک گرتا رہے گا جب تک -400 ڈگری فارنہائٹ پر مستحکم نہ ہو جائے۔ سمندر بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن صرف سطح پر۔ جیو تھرمل وینٹوں کی بدولت برف کی موٹی تہہ کے نیچے دبے ہونے کے باوجود نیچے مایا رہے گا۔ لہٰذا اگر آپ زندہ رہنے کے لیے کافی خوش قسمت ہیں، سمندر کے فرش پر جانے پر غور کریں۔ آخر میں ان جیو تھرمل وینٹوں کے ارد گرد رہنے والی حیاتیات ہی واحد جاندار ہوں گے جنہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں زندہ رہنے کے لیے سورج کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اربوں سالوں تک ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں جب تک کہ سیارہ خلا میں بہتی ہوئی چٹان کا ایک منجمد حصہ نہ بن جائے۔